اتوار کا دن تو سبزی منڈی کی طرح ہی ہوتا ہے ہمارے گھر۔ ہنا بیگم ماچس ڈھونڈتے ہوئے بڑبڑا رہی تھیں۔ اللہ جانے کدھر رکھ گئی ہیں۔ زرین، رمشا، ارے کوئی ماچس لاؤ، اتنا دن چڑھ آیا ہے۔ ناشتہ بناتے ہوئے ہنا بیگم بول رہی تھیں۔ آج ہم ناشتہ لاؤنج میں ہی کریں گے ہنا بیگم، سرمد آغا نے وہیں سے آواز لگاتے ہوئے کہا۔ بچے گند بہت ڈال دیتے ہیں وہاں، سب ٹیبل پر ہی آ جائیں نا، ساتھ ساتھ دیتی جاؤں گی۔ نہیں ہنا بیگم، آج ہم سب ایک ساتھ ہی ناشتہ کریں گے، کیونکہ میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں سب سے، اور میں چاہتا ہوں سب کے تاثرات بھی جان سکوں، تو ناشتہ یہیں لے آئیے۔ سرمد آغا، سمد آغا اور سلمان آغا، تینوں بھائی ایک ہی گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ تینوں بھائیوں کے 3-4 بچے، کل ملا کر 17 فیملی ممبر بنتے تھے۔ ناشتے کے دوران سرمد آغا نے ایک عجیب و غریب اعلان کر دیا۔ میں زرین کی شادی اپنے فارم ہاؤس میں ہی کروں گا۔ کیا؟ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ ہنا بیگم نے خفگی سے کہا۔ بچوں میں سے بھی کچھ نے مخالفت کی اور کچھ نے خوشی کا اظہار کیا۔ سمد آغا اور سلمان آغا نے بھرپور تائید کی کہ یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ سعد اور ذیشان نے بھی خوشی کا اظہار کیا، جبکہ رمشا، عفت، رانی اور سائمہ نے خوب شور ڈالا۔ نہیں تایا جی پلیز، ہم نے سنا ہے فارم ہاؤس میں کسی چیز کا سایہ ہے، جنوں کا ذکر بھی سنا ہے ہم نے، اور وہ ہے بھی بہت دور، جنگلوں کے وسط میں، دور دور تک کوئی گھر بھی نہیں وہاں۔ لوگوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، سرمد آغا نے جواب دیا۔ لیکن تایا جی، ہنا تائی جی نے ہمیں بتایا تھا کہ زرین جس کمرے میں پیدا ہوئی تھی اس کمرے میں کوئی تھا، اور اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا گیا تھا، تاکہ جو کوئی بھی ہے اس کے اندر ہی رہے، باہر نہ آ سکے، رمشا نے بتایا۔ بیٹا آپ کی تائی جی کی بنائی ہوئی باتیں ہیں یہ، میں نے خود یہ دروازہ کھولا تھا، کچھ ضروری سامان رکھا اور پھر بند نہیں کیا، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، پر وہ تو اتنا دور ہے، اگر ہمیں کسی ضروری چیز کی ضرورت پڑ گئی تو کوئی 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے آئے گا لینے، اس جنگل بیابان سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ بیگم سلمان نے بھی مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ ہم سوچ سمجھ کر اپنا سارا سامان لے کر جائیں گے، اور پھر بھی اگر کچھ رہ گیا تو ہم پھر گزارا کر لیں گے اس کے بغیر۔ سمد آغا نے خواتین کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے، ہمارا یہ گھر چھوٹا ہے، مہمان بہت ہو جائیں گے، فارم ہاؤس اتنا بڑا ہے کہ سب مہمان بھگت جائیں گے اور مسئلہ بھی نہیں ہوگا، کم سے کم 150 لوگ تو خاندان کے ہی ہو جائیں گے، ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں اور ہمارے سسرال، سمد آغا نے تفصیل سے بتایا تو خواتین نے اس میں ہی بہتری جانی، اور بالآخر سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ زرین کی شادی فارم ہاؤس میں ہی کی جائے گی۔ کل ملا کر ہم 4 دن وہاں رہیں گے، ہم 3 حصوں میں فارم ہاؤس جائیں گے، میں، سعد رضی اور سمد پہلے چلے جائیں گے اور فارم ہاؤس میں کچھ صفائی کروا دیں گے، اور پورے فارم ہاؤس میں روشنیاں کمکمے لگوا دیں گے، سرمد آغا نے کہا۔ اس کے بعد پوری فیملی اور آخر میں سلمان، ذیشان اور فیضی آئیں گے، تاکہ کسی چیز کی ضرورت پڑے تو یہ لے آئیں گے، پوری پلاننگ کے ساتھ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سرمد آغا نے پورا پروگرام بتا کر سب کو مطمئن کر دیا۔ زوشی نے کہا مطلب ہم جنگل میں منگل منائیں گے؟ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا لگا کر ہنس پڑے۔ ویسے اگر آپ سوچیں تو مزہ آئے گا ایسے، شادی کی شادی اور تفریح الگ، سلمان آغا نے کہا۔ ناشتہ ختم ہوتے وقت تک سب فارم ہاؤس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ زرین سرمد آغا کی سب سے بڑی بیٹی ہے، خاندان بھر کی لاڈلی، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی رہی اس پر، بچپن سے اب تک ہر چیز بن مانگے ملی، ہر خواہش پوری ہوئی، خوش مزاج اور نٹ کھٹ سی زرین اکیلے بیٹھے ہی کھیلتی رہتی تھی، پڑھائی میں نمبر 1 رہی، ہر کام میں پرفیکٹ، اللہ جانے کیوں لگتا تھا جیسے یہ دنیا میں آنے سے پہلے تمام کام سیکھ کر آئی ہو۔
زرین کی پھرتی سے اکثر یہی لگتا تھا جیسے کام کو ٹال رہی ہو، لیکن کام کی نفاست اسے داد دینے پر مجبور کر دیتی۔ اسکول کے اساتذہ بھی حیران تھے کہ وہ جو پڑھاتے ہیں زرین کو پہلے سے آتا ہوتا تھا۔ پیپرز میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی تھی کہ ایک نمبر بھی کاٹا جا سکے۔ ہمیں تو زرین ایک غیر معمولی لڑکی لگتی ہے۔ اساتذہ کی اس بات سے گھر والے بھی اتفاق کرتے تھے، کیونکہ زرین کو کبھی کچھ سکھانا پڑھانا نہیں پڑتا تھا۔ ہر کام میں ماہر اور پھرتی سے کرنا، اس کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہوتا۔ اب اس کی شادی بھی اچھی سی پلاننگ کے ساتھ ہونی چلی تھی۔ لڑکا ایک انتہائی بڑے خاندان سے تھا۔ لڑکے کے والد کا اپنا کاروبار تھا جو پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ زرین ان لوگوں کو پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ حالانکہ سلمان آغا نے ایک مرتبہ مداخلت بھی کی کیونکہ انہیں یہ رشتہ مناسب نہیں لگ رہا تھا، پر ان لوگوں کی بڑھتی دلچسپی ختم نہ ہو سکی اور بالآخر رشتہ طے پا گیا اور اب شادی جلد ہی ہونا تھی۔ زرین اس سلسلے میں مطمئن اور خاموش رہی۔ اس نے کہیں بھی اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا، اور اب فارم ہاؤس میں شادی یعنی جنگل میں منگل ہونے جا رہا تھا، اور یہ ایک انوکھی تقریب جو فارم ہاؤس میں ہونے جا رہی تھی۔ پروگرام کے مطابق اگلے اتوار کی صبح 8 بجے سرمد آغا، سمد آغا اور سمد آغا کے بیٹے رضی اور سعد کچھ ضروری سامان کے ساتھ فارم ہاؤس نکل پڑے۔ ہنا بیگم اور بیگم سمد نے 3-4 سالن بنا کر دے دیے تھے ساتھ لے جانے کے لیے، اور روٹیاں راستے میں کسی بھی تندور سے لی جا سکتی تھیں۔ ویسے تو فارم ہاؤس کے ارد گرد کچھ گھر بھی تھے جہاں مقامی لوگ آباد تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے فارم ہاؤس اب اتنا بھی ویران نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے وہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء جمع کر رکھی تھیں۔ اندازہ تو یہی تھا کہ 12-1 بجے کے قریب وہاں پہنچ جائیں گے۔ موسم خاصا خوشگوار تھا۔ دھوپ جسم کو حرارت بخش رہی تھی، جس سے سفر خاصا خوشگوار لگنے لگا۔ فارم ہاؤس جانے والے رستے بھی صاف ستھرے اور سڑک کشادہ تھی۔ فارم ہاؤس پہنچ کر کیا کیا کام کریں گے، اس موضوع پر چاروں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تینوں بھائیوں کا مشترکہ فارم ہاؤس 6 کنال کے رقبے پر مشتمل تھا۔ اس میں عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ پورشن تھے۔ دونوں اطراف میں 12 کمرے، ملحقہ باتھ روم، جبکہ ان دونوں پورشن کا لاؤنج مشترکہ تھا۔ ملازمین کے لیے 3 کمرے الگ سائٹ پر بنائے گئے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد تمام کمروں کی جھاڑ پونچھ صفائی کروانا، پھر پورے فارم ہاؤس میں بتیاں لگانا، بسترے، کچن وغیرہ سب کام شامل تھے۔ گھر سے نکلے 1.5-2 گھنٹے ہو چلے تھے۔ اب کچھ بھوک کا احساس ہونے لگا تو راستے میں کسی ایک ہوٹل کے قریب گاڑی کھڑی کر کے ساتھ نے روٹی لی اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سب نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پھر اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئے۔ فارم ہاؤس ابھی کافی دور تھا اور وقت گزارنے کے لیے سعد نے پوچھا، تایا جی کیا واقعی اس کمرے کی کوئی کہانی ہے جہاں زرین پیدا ہوئی تھی؟ کچھ کہہ نہیں سکتا یار، 20 سال گزر گئے اب اس بات کو، پر اتنا ضرور ہوا تھا کہ زرین نے 15 دن کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ پریشانی کا یہ عالم تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی بڑی مشکل سے 1-2 چمچ کھانا کھلاتے تو یہ الٹی کر دیتی، اور اس کی الٹی میں مختلف چیزیں نکلتی جو ہم نے پکائی ہی نہیں ہوتی۔ 15 دن ایک بچہ کھائے پیے بغیر تو نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹروں کو دکھایا تو اس نے کہا بچی بالکل صحت مند ہے اور اس کا معدہ خوراک سے بھرا ہوا ہے، یعنی کوئی تھا جو اسے کھلاتا رہتا تھا اور اکیلے بیٹھی کھیلتی رہتی تھی، ہنستی مسکراتی تھی۔ دن بدن اس کا رجحان ہماری طرف کم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ہم نے یہاں سے نکلنے کا سوچا، تب زرین غائب ہو گئی تھی اور بہت ڈھونڈنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اسی گھر میں ہے، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ایک اللہ والے نے مشورہ دیا تھا کہ زرین کے کمرے میں آئینہ لگا دیں۔ جب ہم نے چاروں جانب آئینے لگائے، زرین ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ تب ہم اسے لے کر شہر منتقل ہو گئے۔ یہ سن کر رضی بھی خوفزدہ ہو گیا اور کہا کہ پھر تو آپ نے غلطی کر دی ہے، یہاں شادی کا پروگرام رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو۔ سرمد آقا نے ہنس کر کہا، یار اب تو کئی سال گزر گئے، وہ بات وہیں ختم ہو چکی تھی۔ فارم ہاؤس پہنچنے کے لیے 1 گھنٹہ اور درکار تھا۔